ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کر دیے گئے تھے۔ سبب کیا ہے ان روزوں کے وجوب کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گفتگو ہماری ماہ مبارک رمضان میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں یوں شروع ہوئی تھی کہ فلسفہ وجوب ماہ رمضان کے روزوں کا ہے انسان کے اندر تاکہ تقوی آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا تقوی یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے، یہ ہے اصل تقوی۔ اسی ذیل میں بات ہماری شروع ہوئی کہ اصل چیز ہے دنیا میں انسان کا گناہ نہ کرنا۔ عبادت کم کرے کوئی بات نہیں ہے، دعا کم پڑھے کوئی بات نہیں ہے، مگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے، یہ سب سے بڑا ہنر ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اگر انسان نیکی کے ساتھ صرف اتنا عمل کر لے جیسا کھانے میں نمک پڑتا ہے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ بات ہماری آئی تھی کہ پھر یہ گناہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور دوسرا گناہ کبیرہ۔ ہماری بات چلی تھی گناہان کبیرہ کے سلسلے میں۔ کل اس ذیل میں پہلا گناہ بات کی گئی کہ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار دینا، چاہے وہ اس کی ذات میں شریک قرار دیں، چاہے صفات میں شریک قرار دیں، چاہے اطاعت میں شریک قرار دیں، چاہے عبادت میں شریک قرار دیں، چاہے افعال میں شریک قرار دیں، یہ شرک قرار پائے گا اور اللہ سارا گناہ معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، لیکن مشرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ گفتگو کل ہماری ہوئی کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا شریک قرار دینا۔ آج دوسرا گناہ جو اس سلسلے میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ قرآن کی روح سے ہے عقوق والدین۔ ماں باپ سے آدمی عاق ہو جائے، یہ گناہ بھی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے انشاءاللہ جو ہے وہ بات اس پر آئے گی کہ شقی کس کو کہتے ہیں؟ بدبخت۔ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے اشقا۔ یہ اشقا یعنی شقی ترین، دو لوگوں کو اشقا کہا گیا ہے، ایک اشقل اولین اور ایک اشقل آخرین۔ اشقل اولین میں نام لیا جاتا ہے اس آدمی کا جس نے ناقہ صالح کو مارا تھا، وہ اشقل اولین ہے، یعنی پہلے لوگوں کا اشقا آدمی ہے۔ اشقل آخرین میں نام لیا جاتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، اس ملعون کو اشقا کہتے ہیں کہ جس نے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو ضربت لگائی تھی، وہ اشقا ہے۔ اس کے علاوہ شقی بہت سے ہیں، من جملہ ان لوگوں میں سے کہ جو انسان قرآن کی روح سے شقی ہے، اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب مریم کو
بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور قوم نے جناب مریم پر جو ہے وہ تہمتیں لگانا شروع کی، طنز کرنا شروع کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب قرآن کہتا، سورہ مریم پڑھیے آپ، فاشارت الیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہا نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، اور اب ان یہودیوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے کے اندر ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ کہا، اب قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو اپنا بندہ بنایا ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ ہماری بحث یہ نہیں، دلیل یہاں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلا فقرہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھ کو جبار نہیں بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو شقی نہیں بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا ہے تو قرآن کی روح سے حضرت عیسیٰ کے اس فرمانے کے مطابق وہ انسان جبار بھی ہے، وہ انسان شقی بھی ہے۔ یا اسی سورہ مریم میں ہے، جناب کیا کہتے ہیں زکریا کی زمانی، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے جناب زکریا کو کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، یحییٰ کو، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اللہ نے ان کو جبار اور گناہگار نہیں بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سورہ مریم میں ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرنے والے کو جبار اور عاصی یعنی گناہگار، اور اسی سورہ مریم میں عیسیٰ کی زبانی کہا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی نہ کرنے والا جبار اور شقی ہے۔ خوب، اور اب جبار کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ، اور جو بھی جبار ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جبار کس کو کہا قرآن نے؟ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے، جو ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، وہ قرآن کی روح سے جبار ہے۔ اور جبار کے لیے قرآن کہتا ہے کہ من ورائہم جہنم، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے۔ خوب، چنانچہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، بچو پرہیز کرو، کاہے سے؟ ماں باپ سے عاق نہ ہو جاؤ کہیں۔ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ 1000 عام، دیکھیے خوشبو جو ہے اس کی اپنی اوقات ہے، اپنی کیپیسٹی ہے، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ وہاں سے محسوس ہوگی، کچھ تھوڑے اور فاصلے سے محسوس ہوگی۔ ویسے ہی جنت کی بھی اپنی ایک خوشبو ہے۔ روایت کہتی ہے کہ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ 1000 عام، جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ لیکن دو لوگ ہیں کہ جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اتنے فاصلے پہ رکھے جائیں گے یہ کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ وہ کون؟ وَلَا يَجِدُهَا عَاقٌ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وہ انسان کہ جس کو ماں باپ نے عاق کر دیا ہے اور جو انسان قاطع رحم ہے، ایسے دو لوگ جہنم کی انشاءاللہ قطع رحم پر الگ سے گفتگو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، انشاءاللہ اس پر الگ سے گفتگو ہوگی اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں ایاکم وعقوق الوالدین، بچو پرہیز کرو عقوق والدین سے، فإن ریح الجنہ، اس لیے کہ جنت کی خوشبو یوجد من مسیرت 1000 عام، 1000 فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، ولا یجدها عاق ولا قاطع رحم، لیکن جو عاق والدین ہے، جس نے قطع رحم کیا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک جگہ ہے من اسخط والدہ فقد اسخط اللہ، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اب آپ بتائیے جو ماں اللہ کو ناراض کر دے، کیا اس کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ جو اللہ کو ناراض کر دے اس کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ ہے؟
جو اللہ کو ناراض کر دے اس کے حج سے کوئی فائدہ ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے سلام اللہ علیہ، پیغمبر کے حجوں میں سے 70 حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر خدا کسی سے ناراض ہو تو کیا امام حسین اس سے خوش ہوں گے؟ اور اگر امام حسین اس سے خوش نہیں ہے تو کربلا جانے سے اسے کوئی فائدہ ملے گا؟ اور خدا کب ناراض ہوتا ہے؟ جب ماں باپ ناراض ہو جائیں گے خدا ناراض ہو جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا، امام حسین ناراض ہیں، حضرت علی ناراض ہیں، ائمہ معصومین ناراض ہیں۔ اگر یہ ناراض ہیں تو کربلا جانے سے کیا فائدہ؟ یعنی اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ اگر والدین ناراض ہیں تو نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ، نہ روزے سے کوئی فائدہ، نہ حج سے کوئی فائدہ، نہ کربلا کی زیارت سے کوئی فائدہ، نہ عبادت سے کوئی فائدہ اگر والدین ناراض ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں من اسخط والدے، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، فقد اسخط اللہ، اس نے اللہ کو ناراض کیا، ومن اغضبہما فقد اغضب اللہ، جس نے ماں باپ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ کتنا زبردست ہے۔ یاد آیا آپ کو کچھ؟ پیغمبر نے اور کس کے لیے کہا ہے کہ اگر یہ ناراض تو خدا ناراض؟ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر نے فرمایا نا کہ فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ماں باپ کا مرتبہ کس قدر۔ لوح محفوظ سنا ہوگا نا آپ نے، لوح محفوظ پر جو سب سے پہلا جملہ ابھارا گیا ہے، سب سے پہلا جملہ جو لوح محفوظ پر اللہ نے لکھا ہے، وہ تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، یہ جملہ ہے لوح محفوظ پر، لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، نہیں ہے کوئی خدا سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی، والدین خوش اللہ خوش، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں ویسے ہی جناب فاطمہ کی طرف، من آذا والدہ فقد آذانی، جس نے ماں باپ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذى اللہ فہو ملعون، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ ملعون ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے ماں باپ کو اذیت دی وہ ملعون ہے، اور ملعون آدمی بہشتی نہیں ہو سکتا ہے۔ خوب ایک جگہ اور فرماتے ہیں پیغمبر وَلْيَعْمَلِ الْعَاقِ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلِ، آق جتنا چاہے عمل کر لے۔ جو میں نے کہا تھا نا، یہ نہ سمجھے میں اپنی جیب سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو نہ نماز سے فائدہ، نہ روزے سے فائدہ، نہ حج سے فائدہ، نہ غریب کی مدد سے فائدہ، نہ کربلا کی زیارت سے فائدہ۔ یہ پیغمبر فرما وَلْيَعْمَلِ الْعَاقِ مَا شَاءَ، آق جو چاہے عمل کر لے، فَإِن يَعْمَلْ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلْ فَلَن يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جو چاہو عمل کر لو، جنت میں نہیں جانا ہے آق شدہ کو۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، تین لوگ وہ ہیں جن سے خدا بات نہیں کرے گا قیامت میں، نہ ان کے عمل کو پاکیزہ قرار دے گا، نہ اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان پر شدید عذاب ہوگا، ان پر سخت عذاب ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ الْمُكَذِّبُ بِالْقَدْرِ، وہ جو قضاء و قدر کو نہیں مانتے، والمدمن للخمر، جو پرماننٹ مستقل شراب پیتے ہیں۔ انشاءاللہ شراب پر بھی اگر وقت رہا تو گناہ کبیرہ میں اس پر بات آئے گی۔ والعاق لوالدہ، تیسرا وہ کہ جس کو ماں باپ نے عاق کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے من ادرک والدہ، دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس کے بیچارہ پیدا ہوا ماں باپ چھوٹے ہی تھا مر گئے، اس کا میٹر تو الگ ہے، لیکن ایک آدمی ہے کہ جو
ماں باپ اس کے زندہ ہیں اور وہ بالغ ہو گیا ہے. یہ من ادرک والدین، جو اپنے والدین کو پالے ولم یؤد حقہما، اور ان کا حق ادا نہ کرے، فلا غفر اللہ لہ، قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. کل کہاں کہ آگے گیا تھا کہ اللہ سب کا گناہ معاف کر دے گا، مشرک کا گناہ نہیں معاف ہوگا. یہاں کیا ہے کہ اگر ماں باپ کو درک کرے آدمی اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرے اللہ، اس لیے ایک جملہ رک کے کہہ دیں آق، ہاں یہ بات بھی کہتا چلو، آق کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ماں باپ بڑے شریف ہوتے ہیں، بعض ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں، اولاد ان کے ساتھ چاہے جو کرے، مگر وہ بیچارے اتنے نیک ہیں، اتنے شریف ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں. نہیں میرے بچے کچھ مت کہو. تو کیا مطلب؟ کوئی بات نہیں کرنا، آق کرے یا نہ کرے. بعض روایتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آق آٹو سسٹم ہے. ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اپنے والدین کے تحت، اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ماں باپ آق کریں یا نہ کہیں یا نہ کہیں، آدمی آٹو سسٹم ہے، آق ہو جائے گا. وہی جملہ تو یہاں بھی ہے، فرماتے ہیں من ادرک والدہ ولم یؤد حقہما، جو ماں باپ کو پالے مگر ان کے حقوق کو ادا نہ کرے، فلا غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یا فرمایا ملعون ملعون، اللہ جب حق ادا نہ کرنے پر خالی آدمی، وہ آپ آیت پڑھیے اس پر، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کیا ہے. پھر میں یہ روایت آپ کو سناتا ہوں کہ اور کتنا سخت ہوگا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا. یہ اف کیا چیز ہے؟ اس سے اندازہ کہ ماں باپ کیا ہے. روایت کہتی ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں لفظ اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا، اللہ اس لفظ کو یوز کرتا، اف نہ یوز کرتا. یعنی اف کا مطلب کوئی ایسا عمل انجام دینا جس سے ماں باپ کو اذیت پہنچ جائے، کافی ہے. آدمی بولے یا نہ بولے، خالی پیشانی سکوڑ لیا آدمی اور باپ کو خراب لگ گیا، انسان آق ہو جائے گا. تو اب جب اتنا معاملہ ہے، اگر معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی نے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، باپ کو مار دیا، ماں کو کچھ کہہ دیا، تو یہاں پر روایت بڑی سخت ہے. فرماتے ہیں ملعون ملعون من ضرب والدہ، ملعون ہے وہ شخص، یعنی اللہ کی لعنت اس شخص پر، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو ماں باپ کو مارے. وملعون ملعون من عق والدہ، اور خدا کی لعنت اس شخص پر، خدا کی لعنت اس شخص کے اوپر جو والدین کی طرف سے عاق ہو گیا ہو. اب وہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا، وہ خود روایت میں آ گئی یہ بات کہ خالی آپ غصے کی کچھ نہیں بولے، آپ غصے کی نگاہ سے آپ نے دیکھ لیا، آدمی عاق ہو جائے گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت، اگر کوئی شخص ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھ لے، گھور کے دیکھ لے، وہما ظالمان لہ، اکثر جانتے ہیں، ابھی رک جائیے یہاں پر، اکثر لوگ کہتے ہیں ارے صاحب جو ہے وہ ممبر سے لوگ پڑھتے ہیں ہمارے ماں باپ نے یہ کیا اور ہمارے باپ نے ایسا کیا، ہمارے باپ نے ویسا کیا. کہ باپ نے جو بھی کیا ہو اس کے اوپر خدا موجود ہے. باپ نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے تو باپ کو سزا دینے والا اللہ موجود ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے. چنانچہ اس میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اس ہماری گفتگو کو، دعائے سحر ابو حمزہ صومالی کی، اس میں آپ دیکھیں کیا جملہ ہے. امام دعا ابو حمزہ صومالی دعائے سحر امام سجاد علیہ السلام کی ہے نا، اس میں بھی والدین کے بارے میں ہے. اب اگر کل پڑھیے گا تو اس جملے پہ غور کیجئے گا جہاں امام نے فرمایا ماں باپ کے لیے اس دعائے سحر میں ماں باپ کے لیے دعا کیا، اجزہما بالاحسان احسانا،
وَبِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَانًا، پالنے والے اگر میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو ان کو اچھے سے جزا دے، اجزہما بالاحسان احسانا، اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو جزا دے اچھائی سے، وَبِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَانًا، اور اگر ہمارے ماں باپ نے برا کیا ہمارے ساتھ، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ ہم ماں باپ کے بارے میں چاہے اچھا کریں، چنانچہ یہاں فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ماقتن، اگر کوئی ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھ لے وہما ظالمان لہ، اور جبکہ ماں باپ واقعاً غلط ہیں، انہوں نے بچے کے اوپر ظلم کیا ہے اپنی اولاد کے اوپر، ظالم بھی اگر ماں باپ ہے اور ہم نے ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھا ہے تو فرماتے ہیں لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، اللہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی شریف ماں باپ کے ساتھ اس طرح کرے، اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ کو میں ایک داستان سناتا ہوں، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی جوان کے بارے میں خبر آئی پیغمبر کے پاس کہ بہت بیمار ہے اور اس کی بیچارے کی روح اٹکی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا روح نکلنے میں سختی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کو اطلاع دی گئی کہ صاحب وہ جوان بیچارہ پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، مرنے کے جاکنی کے عالم میں، مگر روح نکل نہیں رہی ہے اس کی۔ انشاءاللہ وقت رہا تو عرض کروں گا کہ کیا کیا جائے کہ انسان کی روح آسانی، قبض روح آسانی سے ہو۔ یہ بھی آئے گا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے روح نکلنے میں سختی ہوتی ہے، من جملہ اس کے ایک یہ بھی ہے عقوق والدین، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو روح انسان کی سختی سے نکلتی۔ پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے پاس اطلاع آئی، خبر آئی کہ وہ جوان ہے جو بیچارہ جاکنی کے عالم میں ہے مگر سخت پریشانی میں ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ پیغمبر اس کے سرانے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ پڑھانا چاہا، پڑھو یہ جملہ کہو روح نکل جائے گی، وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں زندہ، کا بلاؤ۔ ماں آئی، پیغمبر نے فرمایا کیا تو اپنے اس بیٹے سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں کروں گی یا رسول اللہ، اس نے مجھے مارا ہے، میں نہیں معاف کروں گی اس کو۔ تو پیغمبر کو تو پتا ہے نا کہ کیسے جو ہے وہ آدمی کو آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اصحاب سے فرمایا بھائی جاؤ لکڑی لاؤ جلاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لکڑی کیوں؟ پیغمبر نے کہا بھائی کہ بیچارہ جو ہے روح نہیں نکل رہی، جلا دیتے ہیں بات ختم ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی جب تم ناراض ہو تو جہنم میں جلے گا ہی، تو ابھی سے جلنا شروع ہو جائے، کون سی بات ہے؟ تو کہتی یا رسول اللہ کیا میں نے 9 مہینہ اس کو اپنے شکم میں اسی لیے رکھا تھا؟ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی ماں نے کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے اب اس سے کہا کہ پڑھ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ خدا جو کم عمل کو قبول کر لیتا ہے، ویعفو عن الکثیر، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اقبل من الیسیر، میری مختصر سے نیکی کو قبول کر لے، واعف عن الکثیر، اور بہت زیادہ گناہ جو میں نے کر رکھے ہیں اس کو معاف کر دے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ماں نے معاف کیا پیغمبر نے کہا پڑھ، اس نے یہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی۔ ماں باپ خوش، اللہ خوش، ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، اور حتیٰ یہ ہے کہ اگر یہ ناراض ہیں تو قبض روح میں سختی ہوگی، قبض روح میں اذیت ہوگی۔ چنانچہ آئیے قرآن کو پڑھیے آپ، قرآن نے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ جہاں اپنی عبادت کی بات کی ہے، جہاں اپنا ذکر کیا ہے، وہاں ماں باپ کا، وہی آیت جو بھی ہم نے پڑھی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ فوراً کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یا ارشاد ہوتا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اور فوراً فرمایا ولوالدیک،
اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یا ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آنکھ ہوتا ہے، اب اگر کوئی الٹا اس کا ہے، وہ روایت سنیے آپ۔ فرماتے ما من ولد بار، کوئی بھی نیک اولاد، نیک بیٹا، نظر الی ابویہ برحمت، اگر اپنے ماں باپ پر محبت، رحمت، پیار کی نظر ڈالتا ہے، کان لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نگاہ جو پیار سے اپنے ماں باپ پر ڈالتا ہے، اللہ ہر نگاہ کے عوض میں اس کو ایک حج مبرور، حج مقبول کا اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ رضی اللہ من رضی الوالدین، اللہ اس سے راضی جس سے ماں باپ راضی۔ وسخط اللہ مع سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رضا اللہ فی مع رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ بین الانبیاء والبار درجۃ، عجب روایت ہے، وبین العاق والفراعنہ درکۃ، یہ بہت غضب کی روایت ہے۔ بین الانبیاء والبار درجۃ، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں کا ایک درجہ، ایک کلاس ہے، یعنی کل کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا کہاں رہے گا؟ جہاں انبیاء رہیں گے۔ درجۃ الانبیاء والبار، بین الانبیاء والبار درجۃ، نیکوکار اولاد اور نبیوں کا ایک درجہ ہوگا۔ وبین العاق والفراعنہ درکۃ، اور آق کے والدین اور فرعون ایک کیٹیگری میں ہوں گے۔ فراعنہ فرعون کی جمع ہے، یہ فراعنہ فرعون اور ماں باپ کے آق ایک کیٹیگری میں، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کیٹیگری میں۔ مولا کائنات سے روایت فرماتے ہیں بر الوالدین اکبر فریضہ، آ رہی ہے کل سے مولا کی تاریخیں آ رہی ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں بین بر الوالدین اکبر فریضہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی سب سے بڑا فریضہ ہے، کبیر نہیں، اکبر، جیسے اللہ اکبر ویسے اکبر و فریضہ، سب سے بڑا فریضہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ایک جگہ دعا میں فرماتے ہیں پیغمبر اللہم احفظ البارین بعصمتک، اللہم اہلک العاقین بغضبک، پالنے والے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پروردگارہ تو ان بچوں کو محفوظ فرما۔ پالنے والے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، نیکوکاری نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے غضب سے ہلاک فرما، اپنے جو ہے وہ برکت سے محفوظ فرما ان بچوں کو جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور اپنے غضب سے ہلاک فرما ان اولاد کو، ان بچوں کو، اس اولاد کو کہ جو ماں باپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، وبر الوالدین وصلۃ الرحم یزیدان فی الاجل، فرماتے ہیں کہ خاموشی کا صدقہ، بغیر کسی کو دکھائے، بغیر شور مچائے، بغیر کسی کو بتائے صدقہ دینا، خیرات کرنا، صدقۃ السر، خاموشی کا صدقہ، تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الرَّحْمِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یزیدان فی الاجل، انسان کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں، انسان کی جو ہے وہ عمر میں ثلاثۃ من الظلم۔ دیکھیے ایک چیز اور سنا دوں میں آپ کو، پھر یہ روایت سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، اس کل بھی عرض کیا گیا، رحیم ہے، ودود ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے عشق کرتا ہے۔ ہزار بدماشی ہم کر لیں اور ایک بار توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نہ توبہ کریں
کل عرض کیا گیا تھا کہ خالی انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے اللہ اس کو توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے. ان سب کے باوجود کچھ نہیں کیا تب بھی خدا ہمارے گناہ پر سزا دینے میں ہم کو جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ شاید اب توبہ کر لے، شاید اب استغفار کر لے. یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک اللہ جو ہے وہ مہلت دے دیتا ہے کہ شاید کوئی اس کے لیے کوئی کار خیر کر دے، شاید اس کے لیے کوئی نیکی کر دے. اللہ تبارک و تعالی عذاب کرنے میں ہم لوگوں کو، بندوں کو اپنے جلدی نہیں کرتا. قیامت میں حساب و کتاب ہوگا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، یہاں روایت میں 3 ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 جرم ایسے ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے اللہ قیامت کا انتظار نہیں کرتا. اسی دنیا میں پروردگار عالم انسان کو سزا دیتا ہے. فرماتے ہیں ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخرہ. 3 گناہ ایسا ہے جس کی سزا اسی دنیا میں دی جائے گی، ولا تؤخر الى الاخرہ، آخرت کا انتظار نہیں کیا جائے گا. وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر فرماتے ہیں حقوق الوالدین. ماں باپ کا جو آق ہو گیا اس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرے گا، اسی دنیا میں سزا دے گا. والبغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے، ڈھانے والے. وکفر الاحسان، اور تیسرا گناہ اللہ یہ بہت ہے، اس پر بھی اگر وقت رہا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. کفر الاحسان، ہمارے ساتھ کسی نے نیکی کی، بجائے شکریہ ادا کرنے کے ہم کفران نعمت کریں. یہ 3 جرم ایسے ہیں جس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سزا عنایت فرماتا ہے. ایک اور روایت جیسے اوپر تھا نا صدقۃ السر، البر و صدقۃ السر ینفیان فی الفقر، نیکی ماں باپ کے ساتھ اور خاموشی کا صدقہ دینا ینفیان الفقر، اس سے فقیری دور ہوتی ہے. ویزیدان فی العمر، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ویدفعان عن 70 میتۃ سوء، اور 70 طرح کے بری موت سے اللہ بچاتا ہے. آج کل کورونا کا زمانہ ہے نا، بچنا ہے خاموشی سے صدقہ دیجئے، بچنا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. ایک جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین، اگر کوئی میرے سامنے وعدہ کر لے، گارنٹی لے لے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا، وصلۃ الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اضمن لہ کثرۃ المال، میں ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا، وزیادۃ العمر، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، والمحبہ فی العشیرہ، خاندان میں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے گی. کیا کرنا ہے تم کو؟ 2 گارنٹی لے لو پیغمبر سے. کیا؟ 1 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، 2 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. 2 چیزوں کی ضمانت ہم لے لیں. پیغمبر فرماتے ہیں مال کے اضافے کی گارنٹی میں لیتا ہوں، عمر میں اضافے ہوگا اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، والمحبہ فی العشیرہ، اور خاندان میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی. ایک جگہ اللہ اکبر، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جگہ پیغمبر نے خطاب کیا ہے ڈائریکٹ آق والوں کو. فرماتے ہیں یا ایھا العاقون للآباء والامہات، اے وہ لوگو جو باپ ماں کی طرف سے آق ہو چکے ہیں، اعتبروا واعلموا انه كما طمس على امواله في الدنيا فكذلك جعل بدل ما كان اعدله في الجنة من الدرجات معدا له في النار من الدركات. یاد رکھو، جیسا یہاں ماں باپ کو آق ہوگے، ستاؤ گے، اسی اعتبار سے تم کو جہنم میں سزا دی جائے گی. اللہ اکبر. ایک میں آپ کو روایت سناؤں، اللہ اکبر، کس قدر عجیب روایت ہے. جناب یوسف علیہ السلام، جناب یوسف بیٹے ہیں، حضرت یعقوب باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود
یوسف بڑے نبی ہیں یعقوب کے مقابلے میں، بلکہ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یوسف کو ولایت حق کا حق حاصل تھا یعقوب پر۔ سوال، باپ ہو کے وہ کم درجے کے نبی ہیں، بیٹے ہو کر کے وہ بڑے درجے کے نبی ہیں، اس کا جواب بھی موجود ہے کتابوں میں۔ وہ کیا کہ جب بھائیوں نے جناب یوسف کو ستایا، کنویں میں ڈال دیا اور بیچ دیا گیا، پھر وہ بیچارے غلام بن گئے، پھر وہ جیل چلے گئے، لیکن ایک مدت کے بعد جب وہ پرائم منسٹر ہو گئے، عزیز مصر ہو گئے، اور ان کے بھائی لوگوں کا ان کا سامنا ہوا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ یوسف ہیں، تو بھائیوں نے گھبرا کے کہا کہ غلطی ہو گئی یوسف، معاف کر دو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک لمحہ نہیں لگایا سوچنے میں جناب یوسف نے، ودن اے سیکنڈ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بات نہیں ہے، معاف کیا میں نے۔ یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جو جھگڑا لگا دیا تھا۔ لیکن جناب یعقوب کے سامنے جب بات آئی تو جناب یعقوب جلدی تیار نہیں ہوئے معاف کرنے پر۔ میں نے بہت تم لوگوں سے پوچھا میرے بچے کا کیا کیا، تم لوگ نہیں کھلے، اب آئے ہو معافی مانگنے کے لیے، چلے جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بہت جب اصرار کیا تب قرآن کہتا ہے کہ جناب یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، چلو ٹھیک ہے، دیکھوں گا میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کر دوں گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ یا تو شب جمعہ کا انتظار تھا جناب یعقوب کو، یا سحر کا انتظار تھا۔ اب یہاں پہ علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ چونکہ یوسف نے معاف کرنے میں لیٹ نہیں کیا، اس لیے وہ بڑے نبی ہوئے۔ جناب یعقوب ان کے مقابلے میں درجے کے اعتبار سے اپنے بیٹے سے چھوٹے نبی ہیں، لیکن بڑے نبی ہونے کے باوجود باپ یہ اصل سنانا آپ کو یہ ہے، باپ اس کے باوجود باپ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سب بات واضح ہو گئی اور پھر جو ہے وہ بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ گاؤں والوں کو لے آؤ، ماں باپ کو لے آؤ، خاندان والوں کو لے آؤ، سب جب آئے تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ باپ کے استقبال کے لیے چلے۔ سامنے حضرت یعقوب آ رہے تھے، ادھر گھوڑے کے اوپر اور پیچھے پوری فوج جناب یوسف کی، چاہا کود جائے باپ کے احترام میں، لیکن ایک بار لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یار یہ سب پورے جو ہے وہ سپاہی اور پوری حکومت اور فوجی ان کے سامنے، ایک لمحے کے لیے جھجکے، اترے گئے لیکن ایک لمحے کے لیے جھجکے۔ جبریل آ گئے، کہا جبریل نے کہا کہ یوسف کا کیا ہے، کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ کیوں؟ کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ ہاتھ بڑھایا، جبریل نے کھینچا، جناب یوسف کے ہاتھ سے یہ انگلیوں سے نور نکلا۔ یوسف نے کہا جبریل یہ کیسا نور ہے جو میرے ہاتھ سے نکل گیا؟ جبریل نے کہا چونکہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں تاخیر کی ہے، لیٹ کیا ہے، اس لیے اب آپ کی نسل میں نبوت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی وہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ فقال جبرائیل نزعت النبوہ من عقبک، اب آپ کی نسل میں نبوت نہیں رہے گی۔ عقوبۃ لما لم تنزل الی الشیخ یعقوب فلا یکون من عقبک نبی۔ کیوں لیٹ کیا آپ نے؟ بزرگ پیغمبر جناب یعقوب کے احترام میں اترنے میں کیوں لیٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کود گئے فوراً آپ؟ اب آپ تو جو بڑا نبی ہے وہ بھی ذرا سا لیٹ ہو جائے باپ کے لیے گھوڑے سے اترنے میں، سواری سے اترنے میں، تو نسل سے نبوت نکل جاتی ہے۔ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات، دھیرے دھیرے وقت ختم ہو رہا ہے، فرماتے من احب ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت، اگر کوئی چاہتا، ابھی ایک واقعہ سنایا تھا نا میں پیغمبر کے زمانے کا، اسی ٹائپ کی روایت ہے کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ موت کی سختیاں اس کے اوپر آسان کر دی جائیں، من احب ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے موت کی سختی کو، سکرات کو ختم کر دیا جائے، فلیکن لقرابتہ وصولا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، مل کے رہے، وَلِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکوکاری کرے، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر یہ دو کام کرے گا آدمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتَ الْمَوْتِ،
اللہ اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا۔ ایک وَلَمْ يُصِبْ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ أَبَدًا، اور زندگی بھر کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، زندگی بھر کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ کہ قطع رحم، رشتہ داروں سے کٹ کے رہنا، الگ رہنا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں ہے۔ آج تو یہ ضمناً والدین کے سلسلے میں آ گیا کہ کیا فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی موت آسانی سے ہو، قبض روح میں آسانی ہو، تو لِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اپنے رشتہ داروں کے سے مل کے رہے، ان کی خبرگیری کرتا رہے۔ وَلِوَالِدَيْهِ بَارًّا، ماں باپ کے ساتھ نیکوکاری کرے۔ اگر یہ دو کام کرے گا هَوَّنَ عَلَيْهِ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ، اللہ اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا۔ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ، پوری زندگی انسان فقیری سے محفوظ رہے گا، کبھی فقیر نہیں ہو سکتا ہے اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے بابا میں رحمت للعالمین ہوں، میری امت کا آدمی رحمت کی بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لہٰذا ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی بالرحمہ لا بالعقوب، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، نہ کہ آنکھ کے لیے بھیجا ہے۔ عن جابر قال سمعت رجلا يقول لأبی عبداللہ علیہ السلام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اس کو سن لیے، 2 منٹ لگے گا، شاید آج تھوڑا سا 2-4 منٹ بڑھ جائے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ماں باپ کا مذہب کچھ ہے، اولاد نے جو ہے وہ حق پہچان لیا اور محب اہل بیت ہو گئی، اس کا مذہب کچھ ہے، تو اب ماں باپ کا مذہب دوسرا ہے، اولاد کیا اب بھی کرنا ہے؟ یہاں یہ روایت ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ سمعت رجلا یقول، میں نے سنا کوئی شخص تھا کہ جس نے پوچھا امام صادق علیہ السلام، ان لی ابوین مخالفین، میرے ماں باپ مخالف ہیں، یعنی امامت کو نہیں مانتے، شیعہ نہیں ہے خلاصہ۔ فقال علیہ السلام برہما کما تبر المسلمین ممن یتولانا، اس کے باوجود ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا ایک جگہ پر بس آخری بات، ان ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث لم یجعل اللہ تعالی لأحد فیہن رخصہ، 3 چیزیں ایسی جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی کو، کوئی طرح کی کوئی بہانہ چلے گا نہیں کہ صاحب ہمارے ابا تو ایسے تھے تو ہمارے ابا کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ خالی ماں باپ نہیں بلکہ 3 چیزیں امام فرماتے ہیں ایسی ہیں جس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ثلاث لم یجعل اللہ تعالی لأحد فیہن رخصہ، نمبر 1 اداء الامانہ، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو آپ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، وہ چاہے جو ہو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ رسول اللہ کے پاس جو مکے میں امانتیں تھیں وہ سب مشرکین مکہ ہی کی تو تھیں، لیکن سب کو پیغمبر نے واپس کیا، تو ادائے امانت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اداء الامانہ الی البر والفاجر، اچھا ہو برا ہو امانت واپس کیجیے۔ والوفاء بالعہد للبر والفاجر، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے تو وہ اس کو پورا کیجئے، چاہے سامنے والا نیک ہو چاہے برا ہو۔ وَبِرُّ الْوَالِدَيْن بَرَّيْنِ كَانَ أَوْ فَاجِرَيْن، ماں باپ کے ساتھ نیکی، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے نیکوکار نہ ہو، ان کا جو جرم ہے، ان کی جو خطا ہے، ان کا جو گناہ ہے، اس کی سزا دینا اللہ کا کام ہے، ہم کو قانون ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ اچھے ہوں برے ہوں، مومن ہوں غیر مومن ہوں، ہم کو ماں باپ کا خیال کرنا پڑے گا ہر صورت میں، ہر حال میں، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ، ہم نے آپ کو گناہ کبیرہ کی تعریف سنائی، اسے کہتے ہیں کہ جس کی سزا سیدھے سیدھے جہنم ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو، جتنے بھی اس مجلس، سارے مومنین کو توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھ سکیں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھ سکیں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں
اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ماں باپ کو، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے ان کو جو ہم ثواب بھیجتے ہیں۔ مرحوم شہید دست غیب رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک واقعہ اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ میاں بیوی سو رہے تھے، بس یہ آخری بار، میاں بیوی سو رہے تھے، اچانک شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے بیوی کو جگایا کہ کیا کیا تم نے آج؟ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ میں نے ابھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا جو ہے ناراض تھے تمہارے اوپر، کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہاری بیوی کو کھانا دینے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کے پاس ڈھنگ کا برتن نہیں ہے، آج سارے مردوں میں اس نے ہماری بے عزتی کروا دی، کیا کیا تم نے؟ کہ وہ کچھ نہیں، آج شب جمعہ تھی، اتفاق سے بریانی پکا رہی تھی، دروازے پر کسی فقیر نے جو ہے وہ کھٹکھٹایا، میں نے جو ہے سوچا کہیں چلا نہ جائے، میں بریانی تھی شب جمعہ، میں نے کہا اللہ ابا کے نام پہ کچھ اس فقیر کو دے دیں، جلدی میں کوئی برتن نہیں دکھا تو وہ ٹب جو رکھا ہوا تھا جس میں کپڑا، اسی میں نے جو ہے وہ اس کو بریانی کہا ٹھیک، یہی تو بابا نے کہا میرے کہ تمہاری بیوی کے پاس برتن نہیں ڈھنگ کا تھا۔ ان مردوں کو پتہ چلتا ہے، لہٰذا اگر ماں باپ نہیں ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یہ ماہ مبارک رمضان تو بہترین وقت ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا، اس میں ثواب بھی بڑھ کے ملتا ہے۔ خدا بحق محمد و آل محمد، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی رکھ۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ کل بات یہاں تک آئی تھی کہ امام مولائے کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا عبداللہ ابن جعفر سے کہ دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں، دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے نہیں ہیں، دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، 3 دن کی جدائی حضرت زینب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بتائیے کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت کہ جب اللہ اکبر امام حسین نے در خیمہ پہ آ کے آواز دی، زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ جیسے ہی امام نے یہ آواز دی، روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں۔ ایک آپ کو وصیت سناتا ہوں میں، ہمارے مراجع میں ایک بزرگ شخصیت گزری ہے، مرحوم آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو وصیت نامہ تھا وہ پڑھا گیا، اس میں انہوں نے وصیت کی 3 مرتبہ اپنے مرنے کے بعد مجلس کی، اور تینوں بار ایک ہی مسائل۔ فرماتے ہیں بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو لے کے آنا معصومہ قم کے روضے پر، میرے امامے کا ایک سرا تابوت میں، دوسرا بی بی کی زری میں باندھ دینا شفاعت کے عنوان سے، دخیل کے عنوان سے، اور کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لے آنا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے، امامے کا ایک سرا ممبر میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت ہے، یہ ممبر کو معمولی بات سمجھیے، کسی سے کہہ دینا ممبر پہ جا کے تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی کہ جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ بیٹا پھر جب میرے جنازے کو قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی، جلدی مت کرنا دفن کرنے میں، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین علیہ السلام زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ سوچئے ایک مرجع اپنے انتقال سے دفن کے درمیان 3 بار مجلس کی وصیت کرتے ہیں، اور تینوں بار ایک مصائب۔ سبب یہی ہے۔ آپ دیکھیے میں نہیں کہتا حضرت عباس کی مصیبت حل کی ہے، علی اکبر کے مصائب معمولی ہیں، اصحاب کرام کے مصائب معمولی ہیں، لیکن جو بھی میدان میں گیا کم از کم بیویوں کو اتنی ڈھارس تو تھی نا کہ ابھی امام کا سایہ باقی ہے۔ آپ بتائیے جس وقت آ کے در خیمہ پر امام نے کہا ہوگا بیٹا خدا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، روایت کہتی ہے کم سے کم تعداد جو کربلا میں یزیدی فوجیوں کی لکھی جاتی ہے وہ 25,000 ہے،
اس سے زیادہ بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں۔ آپ آنکھ بند کر کے سوچئے کہ 25,000 35,000 اور بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، اتنے زیادہ سپاہی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے۔ جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا۔ لیکن جو بھی گیا میدان میں، کم از کم بیویوں کو اتنی تو ڈھارس ہے کہ ابھی امام کا سایہ ہے، ابھی امام کا سایہ ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ جس وقت امام نے کہا ہوگا کہ زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو ہوں گے نا۔ ایک بھیا کا سایہ تھا سو وہ بھی جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، پڑوس سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں۔ آج کی مناسبت سے جو میں لے جانا چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، جدا ہوئیں۔ اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ کہ اتنے میں امام نے کہا میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں، اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں۔ کہتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین ہے۔ آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ امام نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں کھولی، چاہا کہ اٹھ کے بیٹھے، اتنی کمزوری آ گئی تھی، امام سے اٹھا نہیں گیا۔ رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، احترام واجب ہے، باپ ہیں، امام ہیں۔ اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ پائے۔ پھوپھی اماں ہاتھوں کا سہارا دے دیجئے۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، رخ کیا امام کی طرف، فرماتے ہیں بابا کیا ہوا؟ فرمایا جنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، ایک ایک کے لیے امام نے کہا مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے اس روایت سے جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، بیٹا اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ وہ امام جو بیٹھ نہیں سکتے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہیں، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ اتنا سننا تھا۔ امام تڑپ گئے، فرمایا بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، میرے لال بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔